چاہتا ہوں، ٹوپی پرانی ہو بدل لیتے ہو، جوتی پرانی ہو بدل لیتے ہو، گاڑی پرانی ہو بدل لیتے ہو، کپڑے پرانے ہو بدل لیتے ہو، مکان کچا ہے پکا بنا لیتے ہو، قالین پرانی ہو گئی نئی لے آتے ہو۔ دنیا کی چیزیں بدلی جاتی ہیں، عقیدے نہیں۔ میں ایک حدیث پاک ہر جگہ پہ عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں وہ ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے یہاں تھوڑا شور ہوتا ہے بہت زیادہ، لوگ کہتے ہیں بخشوں کا مدار اچھے اعمال پر ہے۔ میں کہتا ہوں بخشش کا مدار مصطفیٰ کی پہچان پر ہے۔ میں خود سے نہیں کہتا، میں اعلیٰ حضرت بریلی کے بہت سارے شعر پڑھ سکتا ہوں، آپ کی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ قلم توڑ کے رکھ دیا، فرمایا اگر کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جسے خدا دیکھتا ہے تو وہ بجز مصطفیٰ کی اور کوئی نہیں ہے۔ انک بأعیننا، اللہ فرماتا ہے محبوبہ تو یہاں پر ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں حدیث پاک بارہا مرتبہ پیش کرتا ہوں، کیوں پیش کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کو حدیث پاک یاد ہو جائے۔ کیا نوجوان سکول پڑھے ہو؟ پڑھے آتے ہیں؟ چلے سب سے سن لیتے ہیں۔ 9 پنجے 8 نم۔ اچھا مجھے انگلش کے ٹیبل بھی آتے ہیں لیکن میں ذرا ماحول دیکھ کر بات کروں۔ میں 2 1 2 بھی کہہ سکتا ہوں، 9 4 4 بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ماحول دیکھ کر پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے 9 نمے بولو تو صحیح۔ 81 8 پنجا 4 چوکے 8 دونے۔ بھائی سوچتے بھی نہیں ہو، بولتے ہو، گنتی نہیں کرتے، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ ادھر سے میں نے کہا 9 نمے، کہتے 81۔ میں نے کہا یار سوچتے نہیں ہو؟ کہا ہمیں استاد نے چھوٹے سے ہوتے تھے نا جماعت میں پہاڑے یاد کر، یاد آپ ایسے یاد ہو گئے۔ اگر گہری نیند میں سو بھی رہے ہو، کوئی آ کر سوال کرے گا تو فوراً درست جواب منہ سے نکلے گا۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ کچی نیند میں ہو نا، اس سے کوئی سوال کر لو، اگر نہ آتا ہو تو کہے گا سینڈ دینا یار کیوں تنگ، اور اگر آتا ہوگا تو گہری نیند میں بھی بول پڑے گا کیونکہ جواب آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ حدیث پاک ایسے یاد کرو جیسے پہاڑے یاد کرو۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک راوی ہے، حدیث صحیح ہے۔ یہ بڑی بیماری آج چلا گئی، ذرا سی حدیث بیان کریں صحیح ہے۔ عام آدمی پوچھتا ہے صحیح حدیث ہے؟ میں نے کہا چاچا جی کرتے کیا ہے؟ کہتا جی ریڑھی لانا ٹماٹر۔ میں نے کہا پھر ریڑھی لگاؤ۔ میں نے کہا آپ ریڑھی لگاتے ہیں، آپ ریڑھی لگائیں۔ حدیثوں کے حوالے سے اعتبار علماء پر کریں، فقہا پر کریں، محدثین پر کریں۔ فتنے کا دور ہے، نظریات اور عقائد کے اندر برابر خرابی آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے، دن بدن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ٹوپی پرانی ہو بدل لیتے ہو، جوتی پرانی ہو بدل لیتے ہو، گاڑی پرانی ہو بدل لیتے ہو، کپڑے پرانے ہو بدل لیتے ہو، مکان کچا ہے پکا بنا لیتے ہو، قالین پرانی ہو گئی نئی لے آتے ہو۔ دنیا کی چیزیں بدلی جاتی ہیں، عقیدے نہیں۔ عقیدہ نہیں بدلا جاتا، عقیدہ وہی ہے جو مسجد نبوی میں مصطفیٰ نے دیا ہے، صدیق اکبر نے دیا ہے، فاروق اعظم نے دیا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے، مولا مرتضیٰ نے دیا ہے۔ عقیدے نہیں بدلے جاتے، اشیاء بدلتی ہیں، لباس بدلتا ہے، مکان بدلتے ہیں، علاقے بدلتے ہیں، عقیدہ تو قیامت تک وہی رہے گا جو کربلا کے شاہسوار دے گئے ہیں۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، توجہ ہے، ہاتھ کھڑا کریں جن جن کی توجہ نہیں ہے،
بہت سارے بندے جن کی توجہ رکھیں، ایسے ہی آپ کو گڑ دیتے ہیں لوگ، اور آپ جناب آنکھیں بند کر کے پھر کہتے ہیں ہاں صحیح کہتا ہے. سوچ سمجھ کے چلو، سوچ سمجھ کر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ ایسے جیسے مولا مرتضیٰ لائے ہیں، حیدر کرار لائے ہیں، ابو ہریرہ لائے ہیں، اصحاب رسول لائے ہیں، آل بیت رسول لائے ہیں، ازواج رسول لائے ہیں، تو بے وقوف لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا بے وقوف یہ نہیں ہے، بے وقوف تو تم ہو. وہ کرتے کیا تھے؟ مصطفیٰ کلی کرتے، وہ ہاتھ نیچے رکھتے. اذا تنخم نخامتن، حضور ناک جھاڑتے، صحابہ 1400 صحابہ کے ہاتھ ایسے نیچے آتے. اور یہ نہیں کہ سرکار نے ناک مبارک جھاڑا اور سرکار کے ناک مبارک سے جو ریت مبارک نکلی صحابہ نے ایسے ہاتھوں پہ لے کے ہاتھ دھوئے نہیں، بلکہ ایسے لے کر نہ تو ایسے چہروں پہ مل لیا. بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی ناک جھاڑے تو ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لو؟ لیکن صحابہ نے بتا دیا کہ یہی فرق ہے صحابی اور کہ صحابی دلیل نہیں مانگتا، بس مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، بچے بھی قربان کرتا ہے، علاقے بھی چھوڑتا ہے. سنیے انس بن مالک کیا کہتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے یا کوئی بندہ بھی مر جاتا ہے، اسے کرتے کیا ہے؟ غسل دیتے، کفن پہناتے ہیں، پھر میت اٹھا کے جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں، پھر 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھ کے اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جلدی جلدی دفناؤ. قبر میں ڈالا، سیلیں لگائیں، مٹی لگا کے بند کیا. ادھر بندے ابھی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے آ گئے 2 فرشتے. کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے. کوئی بوڑھا آدمی 60 سال کی عمر والا جس نے ہزاروں جنازے پڑھے ہیں، اس مجمع میں کھڑے ہو کر مجھے بتا دے کہ اس نے زندگی میں ہزاروں جنازے جو پڑے ہیں کسی ایک میت کو دفنانے کے بعد فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا ہو؟ کسی کو نظر آئے؟ وہ کیا نظر آئیں گے جو 2 ادھر بیٹھے ہیں، وہ آج تک شیشے میں نظر نہیں آئے. جو یہاں بیٹھے وہ نظر نہیں آئے. کہتے ہیں اگر حضور آتے ہیں نظر نہیں آتے. میں نے کہا جو ان کے نور سے بنے ہیں تیرے پاس سے گزر گئے، تجھے نظر نہ آئے، سرکار کیسے آئے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ غور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. ارے فرشتے قبر میں آ گئے. وہ جو لیٹا ہوا ہے نا، اسے میت کہہ رہے ہیں، جو بیٹیوں کے رونے پر نہیں اٹھا، جو بیٹوں کے رونے پر نہیں اٹھا. فرشتوں نے کہا اتاہ ملکان فیقعدانہ، 2 آئے نا نکیرین، منکر نکیر، نے کہا اٹھ. مردے سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا سنتے بہت ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے المیت یسمع خفق النعال. ارے تم ان کے سننے کی بات کرتے ہو، بخاری حدیث نہیں ہے، باب باندھا ہے امام بخاری نے. حدیث کا عالم کیا ہوگا؟ ارے باب پہ تو جرا بھی نہیں ہوتی، باب کے اوپر تو کوئی کلام بھی نہیں ہوتا. باب باندھ کے امام بخاری نے بتا دیا ہے کہ بخاری کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ جب لوگ میت کو دفنا کے جاتے ہیں، جانے والوں کے قدموں کی آٹھ بھی میت سن رہا ہوتا ہے. ادھر سے وہ چلے جا رہے ہیں اور نیچے جسے مردہ کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. چاچا گیا، ماموں گیا، بھائی گیا، باپ گیا، خالو گیا، پھپھا گیا، یار گیا، سب گئے، تنہا ہے. فرشتوں نے اٹھایا، تحت قدرت الہیہ اٹھ کے بیٹھ گیا. فرشتے پوچھنے لگے اب سنیے مصطفیٰ کی کریمی پہ قربان کیا. اعمال کا رونا رونے سے پہلے محبت مصطفیٰ کا رونا رو لو. جو پیش کرنے جا رہا ہوں بڑا عجیب و غریب ہے. حضور فرماتے ہیں مومن سے جب سوال کیا جائے گا نا، مومن سے
کس سے؟ کس سے؟ کیا جادو محمد علی جناح کا نام کیا ہے؟ شاباش، فوراً بولا محمد علی جناح. معلوم ہے سوال کے اندر ہی جواب ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہوگا نا اس سے جب میرا سوال کیا جائے گا جواب بیچ میں ہی ہوگا. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر مومن ہے تو اس سے پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ، یہ جو قبر میں آدمی محمد آیا ہوا ہے نا اس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ بس لمبی ہو سکتی ہے اسی جملے کے اوپر لیکن نہیں کرتی. حضور چاہیں تو ایک وقت میں لا تعداد جگہوں پر تشریف لا سکتے ہیں کیونکہ نبی ہے نا. اب میں اس طرف جاتا نہیں سمجھانے کے لیے. فرشتے نے سوال کیے محمد کون آدمی ہے بول. اس نے کہا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے رسول ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے کہتے اب سو جا تیرا امتحان ہو گیا ہے اور تو پاس ہو گیا، لیکن نہیں کہا. فرشتے کہنے لگے انظر الی مقعدک من النار، قبر کی دیوار پر دیکھ جو تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. کہاں پر؟ کہاں پر؟ سارے بولیں کہاں پر؟ کسے کہا جا رہا ہے جس نے مصطفیٰ کو پہچانا ہے؟ اسے فرشتے کہتے ہیں ٹھکانہ دیکھ جو تیرا جہنم میں تھا دیکھ. قبر میں LED ہے، وائی فائی لگا ہوا ہے، 4G چلتا ہے، 5G ہے، کوئی کنیکشن ہے. قبر کے اندر تو آپ دفنا کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کا منظر یہاں کی قبرستان کی قبر میں چل رہا ہے. دیکھنے والا ٹھکانہ دیکھ رہا ہے. ارے سمجھیے دنیا میں فرق ہے، ٹھکانے میں فرق ہے، عالم برزخ میں فرق ہے، عالم قبر میں فرق ہے، عالم ارواح میں فرق ہے، عالم دنیا میں فرق ہے، عالم معاشر میں فرق ہے، عالم جنت میں فرق ہے. وہ اس نے دیکھا نا کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں، پسینے چھوٹ گئے، ہیبت طاری ہوئی، گھبرا گیا. ہاتھ اس کا میں ایک یعنی تھوڑا تبصرہ کر رہا ہوں کہ ہاتھ اس نے بڑھایا کہ جیب میں ڈالوں، موبائل نکال کے کسی کو فون کروں، لیکن دیکھا کفن کی تو جیب ہی کوئی نہیں. عادت ہوتی ہے نا، ریلیشن ہے، تعلق ہے، چاچا جی ماما جی. قبر میں تو نہ چاچا نہ ماما نہ کچھ بھی نہیں، نہ فون نہ موبائل. اب پریشان ہے کروں تو کروں کیا؟ جب پسینے چھوٹے ہیں بدتاری ہوئی، فرشتوں نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرا نہیں، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، ٹھکانہ تیرا جہنم تھا مگر جیسے ہی تو نے مصطفیٰ کو پہچانا رب نے تیرا ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا ہے. یہ میں نے بخاری سے پڑھی. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے تیرا ٹھکانہ مصطفیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ میزان نہیں لگا، ترازو نہیں آیا، پل صراط سے نہیں گزرا، ابھی اگلے سوال جواب نہیں ہوئے، حساب کتاب نہیں کھلے، لیکن چونکہ مصطفیٰ یہاں رہتے تھے، مصطفیٰ زبان پہ رہتے تھے، مصطفیٰ کا نام لیتا تھا، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا تھا، مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، مصطفیٰ پہ سلام کہتا تھا، کہا کرتا تھا یا نبی سلام علیکہ، کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جیسے یہ وقت آیا زبان بولی یہ کہ مصطفیٰ ہیں، وہ جو توجہ. ایک مولانا کو میں نے ٹی وی پہ سنا، وہ کہہ رہے تھے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ نے ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا ہے. میں نے کہا مولانا پگڑی اتار کے ہاتھ سر پہ مارو، اگر اعمال صالح تھے تو جہنمی کیوں؟ اگر اعمال اس کے اچھے تھے تو جہنم ٹھکانہ کیوں؟
نیکوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوتا، گناہگاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. گناہگار جہنم میں ڈالے جاتے ہیں. اگر وہ گناہگار نیکوکار تھا تو ٹھکانہ جہنم کیوں بنا؟ نہ گناہگار تھا، ٹھکانہ جہنم بن چکا تھا. پر قد ابدلک اللہ بھی. حدیث بتا رہی ہے مصطفیٰ کو جو پہچانا تو اللہ نے فضل کر کے ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا ہے. جنت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملے گی. کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لینا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے، جواب آئے گا فضل بھی محمد ہے، رحمت بھی محمد ہے. جس نے جنت لینی ہو وہ مصطفیٰ کو یہاں پر بسا، وہ مصطفیٰ کو اپنے دل میں ایسی جگہ دے. آج آپ یہاں سے نکلیں گے اس خوبصورت محفل کے بعد، راستے میں جاتی ہوئے سوچئے گا کہ آپ کی یہاں مصطفیٰ کا کیا صرف یہاں ہے یا یہاں بھی ہے؟ یہ میں سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں. دیکھو میں 1000 بار کہوں نا میں سہاگن ہوں تو میں سہاگن نہیں ہوں. پیا جس کو چاہیں سہاگن وہی ہے. حضور کہہ دینا ہاں تو میرا ہے تو بات بنے گا. میں 1000 بار چیختا چلاتا رہوں میں آپ کا ہوں. جب آپ کہیں گے کہ ہاں بروز حشر میرے اس جفی کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. یقین پیدا کیجئے مصطفیٰ آپ کے اپنی روحانیت اور اپنی نبوت کی نورانیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمانا اقرب ہے، اور نبی کریم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں.